مجھ سے جو خاندان ملنے آتے ہیں ان بچوں سے میں جب پیار کی باتیں کرتا ہوں تو یہ بھی پوچھا کرتا ہوں بے اوقات کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے نانا کا نام کیا ہے. بس وہ ابو امی یا ممی ڈیڈی تک ہی رہتے ہیں، آگے نہیں چلتے. بہت ہی خطرناک بات ہے. اور ماں باپ سنتے ہیں اور ان کے چہرے پہ ہوائیاں نہیں اٹھتی بلکہ وہ ہنس پڑتے ہیں کہ دیکھو جی اس کو تو اپنے نانا کا نام نہیں پتا، اپنے دادا کا نام نہیں پتا. یہ تو لطیفہ نہیں ہے، یہ تو المیہ ہے. یہ تو بہت ہی دردناک بات ہے. ان کو تو یہ بات دیکھ کر لرز جانا چاہیے تھا کہ جن کے ذکر کو زندہ رکھنا حقیقت میں ضروری ہے، جو ان کی آئندہ ان کے اخلاق کی آئندہ حفاظت کرے گا، ان کے ذکر سے تو یہ لوگ غافل ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے آباء و اجداد کون تھے، کیا ہوئے، کیا کیا قربانیاں انہوں نے دین کی خاطر دی. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے بزرگ آباء و اجداد جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ کے بعد خلافت اولیٰ یا خلافت ثانیہ میں بیعتیں کی تھیں اور غیر معمولی دینی ترقیات حاصل کی، غیر معمولی قربانیاں دیں، ان کا ذکر اگلی نسلیں بھول رہی ہیں. اور ان کے ماں باپ بھی اس ذکر کو زندہ نہیں رکھتے. نتیجتاً وہ کتابوں کے پھول بنتے جا رہے ہیں، اور کتابیں بھی ایسی جن کو کم لوگ پڑھتے ہیں. بس یہ انداز جو ہے یہ زندہ رہنے کا انداز نہیں ہے. قرآن کریم نے جو زندگی کا راز ہمیں سمجھایا ہے اس کی روح سے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے ذکر کو لازماً زندہ رکھنا ہوگا. چنانچہ گزشتہ چند سالوں میں نے بار بار جماعتوں کو نصیحت کی کہ وہ سارے خاندان جن کے آباء و اجداد میں صحابہ یا بزرگ تابعین تھے، ان کو چاہیے کہ اپنے خاندان کا ذکر خیر اپنی آئندہ نسلوں میں جاری کریں. مگر افسوس ہے کہ ابھی تک اس طرف کما حقہ توجہ نہیں دی گئی. بس پہلے ذکرکم آباکم کے مضمون سے بات شروع کریں اور ان نیک لوگوں کے ذکر کو اپنی اپنی مجالس میں زندہ کریں، اپنی اپنی قوموں میں ان کے ذکر کو زندہ کریں، اور پھر ہر خاندان میں اس ذکر کو زندہ کریں. پھر جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے یہ ذکر لازماً ذکر الہی میں تبدیل ہوگا، کیونکہ ان کے ذکر کی تو جان ہی اللہ کے تعلق میں ہے. یہ وہ پاک نسلیں ہیں جو خدا کی ہو چکی تھی.